رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے، صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بنو۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ یہ دو ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نے۔ من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں۔ اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کسی کو ضرورت نہیں۔ فرشتے گواہ، کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے؟ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صبح اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی ہے۔ پھر اللہ عز جلال نے جس کلام کو ہماری زندگی کا دستور بنا کے بھیجا وہ قرآن مجید ہے، اس کے آداب کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پھر طہارت اور پاکیزگی کے آداب کا آغاز کیا گیا، جس ضمن میں طہارت کی مبادیات اور پھر طہارت کے مظاہر اور اس کی اہمیت و فضیلت جہاں بیان کی گئی، وہاں اس کی پاکیزگی کا پہلا مظہر قضائے حاجت اور استنجا کے آداب کو بیان کیا، اور اس ضمن میں ہم نے 18 آداب بیان کی۔ پھر مسواک پر گفتگو شروع کی، اس کے تحت 7 آداب کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو طہارت کے تیسرے مظہر وضو کے آداب کے متعلق ہوگی، جس ضمن میں ہم جہاں وضو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کریں گے، اس کی اہمیت و فضیلت کو واضح کریں گے، اور پھر اس کے جملہ آداب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وضو کے متعلق یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس کے آداب میں جو سب سے پہلا ادب ہے جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وضو مسنون طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسنون طریقے کے مطابق وضو کیسے ہوگا؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 101، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7514، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 399۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ۔ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 78،
طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، بعض صحابہ نے پانی طلب کیا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ فوضع يده في الماء ويقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمانے لگے توضؤوا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر وضو کرو۔ فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا، حتی توضؤوا من عند آخرهم، یہاں تک کہ تمام صحابہ نے وضو کیا۔ قال ثابت البنانی بیان کرتے ہیں قلت لأنس، میں نے اپنے استاد انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کم تراہم، قال نحو من 70، کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے وضو کیا؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ 70 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے انگلیوں کے درمیان سے نکلنے والے پانی سے وضو کیا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بسم اللہ کس وقت کہی جائے گی۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے معاملے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ ایک شخص پانی جس برتن میں ہے اس کو قریب کرتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے اور وضو شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کا یہ ایک پہلا طریقہ ہے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص فرائض سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، سنن سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ اس نے وضو کرنے کا آغاز کیا، اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دھو لیا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اور اس کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض نہیں ہے، اور پھر بسم اللہ کہتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو یہ اس کے نزدیک تو معتبر ہوگی کیفیت جو یہ سمجھتا ہے کہ فرائض سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے، مستحبات سے پہلے بسم اللہ نہیں۔ اسی طرح بعض کا یہ کہنا ہے کہ واجبات سے پہلے بسم اللہ کہی جائے گی، کہ ایک شخص چہرے کو دھوتا ہے پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے تب اسے بسم اللہ یاد آتی ہے۔ تو بعض کا یہ کہنا ہے کہ خواہ اس کے پاؤں باقی رہ جائیں اور اسے یاد آ گیا ہے تو اسے بسم اللہ کہنی چاہیے۔ لیکن ان تمام کی تمام آراء کو سننے اور پڑھنے اور جاننے کے بعد اس حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ بسم اللہ وضو کرنے سے پہلے انسان کو پڑھنی چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو معتبر ہے۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ایسے غسل خانے میں وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں جہاں قضاء حاجت کی جگہ بھی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ، اس حدیث کی روشنی میں شیخ صالح
شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں بیت الخلاء میں جب انسان داخل ہوتا ہے اس وقت بسم اللہ کہہ لے، اور اگر کیفیت ایسی ہے جیسے کہ آج کل تہذیب یافتہ اور تمدن کا خیال کرنے والے، جو اقدار کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مینرز اور ایٹیکیٹس دیے ہوتے ہیں، عموماً ان کے واش رومز بھی کم از کم نجاست سے پاک ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ کوئی چیز بھی انسان کو ملوث نہیں کرتی۔ تو ایسی کیفیت میں اگر وہ فارغ ہونے کے بعد الگ سے کارنر میں پانی کا بندوبست ہے اور اس کارنر بیسن پہ وہ وضو کرتا ہے تو وہ دل میں بھی بسم اللہ کہہ کے آغاز کر سکتا ہے وضو کا، اور یہ کہنا اس کے لیے ایک اچھی صورت ہے۔ لیکن اگر وہ داخل ہوتے وقت اس نے بسم اللہ کہہ دی ہے تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسے کفایت کرے گا۔ وضو مکمل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ، جس طرح بسم اللہ پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں تک دھونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ابو علقمہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن نبی داؤد کی 109، ان عثمان دعا بماء فتوضا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، فتوضا اور وضو کیا، فافرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين، تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر انہوں نے پانی ڈالا اور پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھویا۔ اور سیدنا حمران رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کے جب وضو کیا، فغسل کفیہ 3 مرات، یہ صحیح بخاری کی روایت 159 اور صحیح مسلم کی روایت 537 کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وضو کر کے دکھایا تو اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 2820، ان ابا جبیر الکندی، ابو جبیر کندی قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فأمر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی لانے کو کہا، وقال توضأ یا ابا جبیر، فبدأ بفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جبیر وضو کیجئے، تو انہوں نے وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کی بجائے منہ سے شروع کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جبیر سے کہنے لگے، لا تبدأ بفیک، اپنے منہ سے وضو کا آغاز نہ کرو، فإن الكافر يبدأ بفیہ، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ منہ سے شروع کرتے ہیں۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، فغسل یدیہ حتی انقعہما، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا
یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح صاف کیا۔ وضو مسنون طریقے سے کرنے کا ایک تیسرا پہلو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب دونوں ہتھیلیوں کو کلائیوں تک دھویا ہے تو پھر انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے۔ جامع ترمذی کی روایت 38 لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فخلل الاصابع، جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کر لیا کرو۔ اور جامع ترمذی کی روایت 39 اور صحیح الجامع کی روایت 452 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1306 جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت، جب بھی تم وضو کرو، فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، تو تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے جامع ترمذی 788 جس میں وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے متعلق خبر دیجیے۔ قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ وضو کو مکمل کرو اور انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ خلال سے مراد کیا ہے؟ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اچھی طرح انہیں گیلا کرنا۔ اس طرح ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ جو خلال کیا گیا ہے پاؤں کی انگلیوں کو بھی اسی طرح ہی اپنے ہاتھ کی انگلی ڈال کر اس کا بھی خلال کیا جائے تاکہ درمیان والے حصے کو اچھی طرح صاف کیا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے سلسلہ صحیحہ 1306 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بين اصابع يديك ورجليك، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کو مکمل کیا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی داخل۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے صحیح ترغیب میں 218 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَنْتَهِكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطُّهُورِ، تم انگلیوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرو، نہیں تو کیا ہوگا اَوْ لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارِ، نہیں تو جہنم اس کو جلانے میں مبالغہ کرے۔ تم انگلیوں کو دھونے میں مبالغہ کرو، اچھی طرح صاف کرو اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، وگرنہ یہاں آگ چھوئے گی، آگ لگے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو مسنون طریقہ بیان کیا ہے، جو ہمارے لیے مسنون ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس میں چوتھا کام ہے کلی کرنا، پانچواں کام ہے ناک میں پانی چڑھانا اور چھٹا کام ہے ناک کو جھاڑنا۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلی کس کو کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ عربی زبان میں کلی کرنا اس کو المضمضہ کہا گیا ہے۔
ابن عرفہ بیان کرتے ہیں ادخال الماء فاہ، کسی انسان کا اپنے منہ میں پانی داخل کرنا، فیخضخضہ ویمجہ ثلاثا، کلی کرتے وقت پانی منہ میں اس طرح داخل کرے کہ اس پانی کو پھر منہ میں حرکت دے اور پھر اسے باہر نکال دے، اور ایسا اسے 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی کو حرکت نہیں دیتا تو یہ سنت کے مطابق کلی کرنا کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو پانی منہ میں داخل کر رہا ہے اس کا مقصد کلی کرنا ہو، ویسے ہی منہ میں پانی داخل کرے تو یہ بھی کلی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ جب انسان اس نیت سے پانی منہ میں داخل کرتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، مجھے کلی کرنا ہے اور اس سے میرے گناہ جھڑ جائیں گے، تو پھر یہ چیزیں ایک اور زاویہ اختیار کر لیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت بن جاتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے المضمضۃ ہی غسل الفم وتحریک الماء فیہ، کلی کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندرونی حصے کو اچھی طرح دھونا ہے، اور وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے منہ کے اندر پانی لے جائے اور اس کو اچھی طرح اپنے منہ میں گھمائے اور پھر اسے باہر پھینکے۔ کامل صورت یہی ہے کہ جب انسان پانی منہ میں ڈالتا ہے، اسے گھماتا ہے، پھر اسے باہر انڈیل دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسری بات بیان کی ہے، ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق۔ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے وگرنہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ علامہ فیومی بیان کرتے ہیں جعلہ فی الانف، پانی کو ناک میں چڑھانا، وجذبہ بالنفس، اور سانس کے ذریعے سے اسے اوپر کو کھینچنا، لینزل ما فی الانف، تاکہ جو کچھ ناک میں ہے وہ گر جائے، فکأن الماء مجعول لاجتمام مجازا، گویا کہ مجازن پانی کو سونگھنے کے مترادف ہے۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے ایصال الماء الى داخل الانف، پانی جو ہے ناک کے اندرونی حصے تک پہنچانا، وجذبہ بالنفس الى اقصاہ، اور سانس کے ذریعے ناک کے آخر تک اسے کھینچنا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے الاستنشاق اخذہ بریح الانف، کہ ایک انسان پانی کو اس انداز سے ناک میں چڑھاتا ہے گویا کہ وہ پانی کو ہی سونگھ رہا ہے، اس کے نتنوں تک یہ پانی جانا چاہیے۔ صرف نوز کے ساتھ پانی لگا لینا اور کہنا کہ میں نے ناک میں پانی چڑھا لیا ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احباب کے وضو میں یہ نقص باقی رہ جاتا ہے۔ تیسری بات ہے الاستنثار، جس کا مطلب ہے ناک کو جھاڑنا۔ علماء کا یہ کہنا ہے الاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق، پانی کو ناک میں داخل کرنے کے بعد پھر اسے جھاڑنا، اس کو استنثار کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان تینوں کے متعلق رہنمائی دی ہے؟ سنن ابی داود کی روایت ہے 137۔ عطاء ابن یسار بیان کرتے ہیں قال لنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں فرمانے لگے اتحبون ان اریکم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا تمہیں پسند ہے میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے؟ فدعا بإناء فیہ ماء،
تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی تھا. فاغترف غرفة بيده اليمنى، تو انہوں نے دائیں ہاتھ سے ایک پانی کا چلو لیا. فتمضمض واستنشق، ایک ہی چلو سے انہوں نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا. مسند احمد کی روایت 2416 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو توضأ فغسل وجہہ، وضو کیا، اپنے چہرے مبارک کو دھویا. ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کے ایک چلو لیا. فتمضمض بها واستنثر، اور اس چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی داخل کر کے اسے جھاڑا. ابو علقمہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت 109، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پانی منگوایا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ایک پانی کا چلو ڈال کے کلائیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم مضمض واستنشق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ انہوں نے کلی کی اور 3 مرتبہ ہی پانی ناک میں چڑھایا. ابو غطفان بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت 2887، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، دخلت علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا. فوجدته يتوضأ، اور وہ وضو کر رہے تھے. فمضمض ثم استنشق، انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. ثم قال، پھر فرمانے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتین اثنتین او سنتین سنتین بالغتین او ثلاثہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مبالغے کے ساتھ پانی کو ناک میں چڑھانا اور پھر جھاڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت 7888، كان اذا استنشق ادخل الماء في منخريه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنشاق کرتے، پانی ناک پہ چڑھاتے تو نتنوں تک لے جاتے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں 237، آپ نے حکم دیا، اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے نتنوں تک پانی چڑھا لے اور پھر اسے اچھی طرح جھاڑ لے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 38، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تمضمضوا واستنشقوا، کلی کیا کرو اور ناک میں پانی چڑھایا. سیدنا عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالی عنہ کلی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سنن النسائی کی روایت ہے 103، اذا توضأ العبد المؤمن، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، کلی کرتا ہے اس کے منہ کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں. کلی کرنے کے بعد جو ناک میں پانی چڑھایا ہے اس پانی کو جھاڑنا. سنن النسائی کی روایت ہے 87، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر، جب تم میں سے کوئی بھی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی چڑھائے اور پھر اسے جھاڑے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اذا استنشقت فاستنثر. صحیح ابی داؤد کی روایت ہے 1-8. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناک میں پانی چڑھاؤ تو پھر اسے جھاڑو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 161. آپ نے فرمایا من توضأ فلیستنثر. جو بھی وضو کرتا ہے وہ ناک میں پانی جو چڑھایا اسے اچھی طرح جھاڑے. جبکہ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا اذا توضأت فانثر. جب تم وضو کرو تو پانی کو جھاڑا کرو، ناک کو جھاڑا کرو. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 27. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کتنی مرتبہ یہ پانی جو ناک میں چڑھایا اسے جھاڑا جائے گا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1295 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر واذا استنثر فليستنثر وترا. جب بھی تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں پانی لے جائے اور پھر ناک کو جھاڑے، اور جب جھاڑے تو 3 مرتبہ جھاڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بیان کیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 8622. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا توضأ احدكم فليستنثر فإن الشیطان یبیت علی خیاشمہ. جب بھی تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ ناک کو اچھی طرح جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں، برج آف نوز میں رات گزارتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابن خزیمہ میں ہے 149. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه. جب بھی تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو فتوضأ، وضو کرے، فلیستنثر 3 مرات، اسے 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے اپنے ناک کو. فإن الشیطان یبیت علی خیاشمہ، کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے تو اس کے نتنوں میں گزارتا ہے. یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ مسنون ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 403. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور کچھ پانی ناک میں چڑھایا. اور سنن النسائی کی روایت 101. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. فغسل یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے. ابن حبان کی روایت ہے 1076. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا. وجمع بین المضمضة والاستنشاق، اور آپ نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو جمع کیا. عبد خبیر بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 113. رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ اوتی بکرسی. میں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے پاس کرسی لائی گئی. فقعد علیہ، اور اس پر وہ تشریف فرما ہوئے. ثم اوتی بکوز من ماء، پھر پانی کا ایک پیالہ لایا گیا. فغسل یدیہ 3، انہوں نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا.
ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، اور ایک ہی مرتبہ پانی لے کے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 191، صحیح مسلم کی روایت ہے 554، جس میں سیدنا عبداللہ ابن زید بیان کرتے ہیں قیل له توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسا وضو کر کے دکھائیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں میں پانی انڈیلا اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا۔ ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة من كفة واحدة ففعل ذلك 3، پھر انہوں نے پانی لینے کے لیے اپنا ہاتھ ڈالا اور پانی کا چلو لیا اور اس سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور یہ کام 3 مرتبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا ہے، ناک جھاڑنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 91، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں